بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو جناب یار محمد رند صاحب کی بھرپور جو پریس کانفرنس اور پھر اس کے بعد فالو اپ میں کل رات ٹاک شوز جس میں انہوں نے ایک ایسا الزام لگایا کہ جو زنجو صاحب ہیں جو آج کا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، انہوں نے 3.5 ارب روپے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بلوچستان سے 3 سینیٹرز اور ایک بہت بڑی شخصیت کو دیے ہیں۔ 3.5 ارب روپے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ الزام نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بلوچستان سے ایک سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا۔ پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تو بلوچستان کے ہی جنرل سیکرٹری یا بہت جیسے وائس پریزیڈنٹ اور جو ایک اور جس کو جو آج کل بلوچستان کے پھر گورنر بھی بن گئے، شاید یہ سمجھوتوں کے طور پہ بنے، انہوں نے الزام لگایا کہ وہ 80-90 کروڑ روپیہ آفر کیا، انہوں نے یہ دیا اپنے سینیٹر کی ٹکٹ کے لیے۔ کس کو دیا؟ کہ وہ ٹکٹ ان کے پاس پی ٹی آئی کا تھا۔ عمران خان صاحب جو انتہائی ایک ان کا مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ بددیانتیوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور ایک ایسی ذہنیت انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے کہ بجائے اس کے اس کا نوٹس لیتے اور اس کے اوپر کارروائی کرتے، کہ ان کا تو یہ ہے کرپشن کے خلاف انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہے بقول ان کے اپنے، اور اپنی ہی وہ کارکردگی کو سراہتے رہتے ہیں، سراہتے اتراتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر 80-90 کروڑ روپے ایک سینیٹر بننے کے لیے لوگ دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس سینیٹر سے پہلے ٹکٹ واپس لیا، اس نے کہا میں آزاد لڑوں گا۔ پھر باپ کو کہا، جن کے ساتھ ان کا ایک کمپرومائز ہوا، کہ آپ اس کو ایک ٹکٹ دے دیں۔ باپ نے ان کو ٹکٹ دیا، انہوں نے اپنا نمائندہ بٹھا لیا جو کہ ان کا ایک سینٹ کی سیٹ قربان کی، اور کان کو کیا کہتے ہیں ادھر سے پکڑ لیا، یہ جو یہاں سے پکڑا وہ کان تھا جو انہوں نے پکڑوایا تھا وہ ادھر پکڑ لیا۔ پھر سندھ کے اندر سے ایک سینیٹر ہوا جس جو ٹھیکیدار وہ بھی سینیٹر منتخب ہو گیا، اس کا نام مجھے نہیں آ رہا، تو سندھ کے ہی جو بڑے بڑے تحریک انصاف کے سینئر لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس بندے نے کوئی 30-40-50 کروڑ روپے دیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے کے لیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت ٹس سے بس نہیں، وہ منتخب ہو گیا۔ خود انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 20 ایم پی اے جو تھے پچھلی دفعہ، انہوں نے پیسے لے کے پی ٹی آئی کے انہوں نے لے کے سینیٹر منتخب کیے اور پی ٹی آئی سے دھوکہ کیا۔ فرق یہ تھا کہ یہ پیسے جو تھے اس کے الزام لگ رہے تھے پی ٹی آئی کی قیادت پہ، وہ لگے تھے ایم پی ایس پہ جو کہ قیادت کے کچھ نچلے درجے کے لوگ تھے۔ پیسے کھان لینے کی دینے کی جو جتنے چشمدید اور سالڈ پروف کے ساتھ الزامات تھے وہ سارے کے ساروں کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یا محمد رند کی جو ہے الزامات جو ہیں کتنے درست ہوں گے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر اس میں وہ غلطی ہے تو قدوس بدنجو صاحب کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی ان کے خلاف عدالت میں چلے جائیں، عمران خان صاحب نوٹس لیں، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ بلوچستان کے اندر تو اس طرح کے پیسوں کی وارداتیں ایک فاٹا کے اندر، ایک بلوچستان کے اندر اربوں خربوں روپے جو ہے نا گلی میں رلتے پھر رہے ہیں۔ وہاں تو ایک پتہ نہیں سیکٹری پکڑا گیا بلوچستان کا، وہ پتہ نہیں کتنا 100-150 کروڑ کیش اس کے گھر سے نکلا۔ 2 شعر ہیں جو میں رند صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رند صاحب ایک دفعہ اسمبلی بیٹھے تھے، ایجوکیشن منسٹر تھے، تو جان صاحب تقریر فرما رہے تھے اور ساتھ بیٹھے تھے اور وہ سوئے پڑے تھے۔ میں پروڈیوسر کہوں گا کہ وہ تصویر ملے تو وہ ذرا شو کرے۔ تو یہ شعر پڑھا، اگر وہ تصویر سامنے ہو تو شعر اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اب تو بیزاری سے حالات جہاں تک پہنچے، سامنے جام کے ایک رند کو سوتے دیکھا۔ اب تو بیزاری سے حالات جہاں تک پہنچے، سامنے جام کے ایک رند کو سوتے دیکھا۔ اور پھر ایک اور شعر ہے جو کہ بلوچستان میں ایک دفعہ ان کے آمنے سامنے ہوا، تو یہ میں نے ان کی نظر کی تھی۔ شب کو میں خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔
تو وہ رند صاحب میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی جو ہے کر لی ہے، رند کے رند بھی رہے، ہاتھ سے جنت رہ گئی، اب اگلے نظام کا بھی کوئی بھرپور حصہ بنے گے۔ اب آ جائیں گی تحریک عدم اعتماد۔ اس لیے ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ جان جیرن ہے، گھر سے لے کے، باہر سے لے کے، بازار سے لے کے، شادی بیاہ تک یہ کیا بن حکومت جا رہی آ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، 71 سال کی تاریخ ہے، سن 53-54 سے، کہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی، حکومت چلے گی نہیں چلے گی، کوئی حکومت آ جائے سوائے فوجی ڈکٹیٹروں کی، ان کے پاس لائسنس ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اوپر سے آسمانی عذاب نہ آ جائے، فوجی ڈکٹیٹر جو ہے ہماری جان نہیں چھوڑتے، نہ اسے چھڑائی جا سکتی۔ باقی بھٹو صاحب کی حکومت ہو، پاکستان کے بانیان کی حکومت ہو، خواجہ ناظم الدین بوگرا کسی کی ہو، جنیجو ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، عمران خان ہو، حکومت چلے گی نہیں چلے گی۔ میرا خیال ہے جو بڑی خبر ہو سکتی ہے، یا پتہ بڑی ہے چھوٹی، کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ کی پیشکش کر دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی جتنی کوششیں ٹو لٹل ٹو لیٹ، یہ امریکہ ایک بڑی خوبصورت ایک جو ہے فریز ہے۔ تو چودھری صاحب اگے 5 ووٹس اگر عمران خان کو مل بھی جائیں تو ٹو لٹل اور ٹو لیٹ بھی، کیونکہ اگر جو اس وقت اپوزیشن جو اتحادی ہیں ان کے ٹوٹل ووٹس جو ہیں وہ 24 ہیں، ایک شیخ رشید، باقی 23 رہ گئے، 23 میں سے 5 پی ایم ایل کیو، 5 باپ، 7 ایم کیو ایم، میں کہ 4 یا 5 جو ہیں وہ ہو گئے، اس کے 3 ہو گئے جی ڈی اے کے، اور 2 یا 3 بلوچستان سے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت 24 جو ہے اپوزیشن کے ہیں، 162 یا 162، اور اپوزیشن کے ہیں اس وقت اتحادی جو ہیں وہ کوئی 24 ہے، اور پی ٹی آئی کے کوئی ہیں 155 ہے، 24 کا۔ تو جیسے ہی اگر ان میں سے 17 بھی آ جاتے ہیں اور پی ایم ایل کیوں رہ جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے میں نے یہ کل کہا ہے کہ اتحادیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں حتمی طور پہ نہ اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے، نہ کچھ بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے حتمی کو فیصلہ کر لیا، چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہے، چاہے ایم کیو ایم ہے، چاہے جی ڈی ہے، چاہے باپ ہے، جو بڑی 4 بڑے کو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ جب حتمی فیصلہ، میں نے کل پھر عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں کہ اگر حتمی فیصلہ نہ ہوا اور اگر تحریک اعتماد ہوئی، پی ٹی اے کے اپنے جو ممبران ہیں جو کہ 20 سے 24 بندے جو کہ اس وقت مسلم نون کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو ان سے ان کے معاملات طے چکے اپوزیشن کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر انہوں نے حکومت ہٹانا ہو تو پہلے تحریک عدم اعتماد آئے گی اسپیکر کے خلاف، اور اگر کھل کے آ گئی آپ کے جتنے اتحادی ہیں تو تحریک عدم اعتماد آئے گی سیدھی ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف۔ اب ایک اور چیز ہے جس سے درمیان میں چیز، یعنی کہ 2-3 ایونٹس بہت زبردست ہو رہے ہیں یا بہت پاکستان وائٹل ہیں، ان میں سب سے اہم ہے کہ پاکستان میں او آئی سی کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے مارچ کے 30 ہفتے میں۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں حکومت ٹاپل ہو جائے یا دوسرے ہفتے میں ٹاپل ہو جائے، چنانچہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات شاید ان کو ذہن نشین کرا دی گئی ہوگی اپوزیشن کو بیک ڈور سے، کہ جب تک او آئی سی کانفرنس نہ ہو اس وقت ہو جانے کے بعد آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، اور او آئی سی کانفرنس اگر مارچ کے تیسرے ہفتے میں ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مارچ کے چوتھے ہفتے میں آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ پوری تحریک عدم اعتماد اپنی عملی شکل میں جامع پہنایا جائے تو شاید اپریل کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم پہ جا کے ووٹنگ ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر آف اسمبلی جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اگر اس کو تبدیل کیا اور وہ تبدیل ہو گیا تو عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دینی ہے، یہ بات میری سن لیں، پھر عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کرے گا اور پھر اپنے ٹرمز پہ الیکشن کروائے گا، یہ جو کچھ کام کرے گا پھر ڈکٹیٹ وہ کرائے گا۔
میرا جو ڈسکلیمر میں ہر دفعہ دیتا ہوں اور میں دعا مانگتا ہوں کہ اور وہ پاکستان کی سیاست کے لیے کہ اللہ کرے تحریک عدم اعتماد جو ہے کسی طریقے سے ناکام ہو جائے. کیوں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کو 2023 کے آخری دن تک اگست تک اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے اور بزدار ثابت پورا کرنا چاہیے تاکہ جو لائیں ان کو بھی سبق ملے اور پاکستان کو بھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنے کے تیار ہو جائے. وگرنہ انہوں نے یہ گیم یا یہ کام چھوڑا نہیں ہے. اب اس صورت میں کہ جب کہ عمران خان اور جب یہ ناکام ہوگی تو بائی ڈیفالٹ عمران خان صاحب جو ہے کامیاب ہو جائیں گے, ان کو پورا کرنا پڑے گا. جو اب یہ گیم کر رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو طاقت دے رہی ہے. عمران خان صاحب ایک بہت واقعی خطرناک اور بڑے تگڑے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی ایک سپیس ہے جو اکیلے عمران خان صاحب کے پاس چلی جائے گی, کیونکہ جی ڈی اے, اتحادی, پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, اے پی سارے مل کے اور ایس مل کے یہ ایک طرف ہو جائے گی تو یہ حکومت ہوں گے. باقی یہ کہ شاہد خاقان عباسی کو میرے پھر جب بے شمار سلام. میں یقین جانوں اور مجھے پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا جو نقطہ نظر ہے تقریباً میں کنونس ہوں کہ اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی یہی ہے. بڑی کلیئرٹی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو پھر فوری الیکشن. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر کسی طریقے سے پرولانگ کیا گیا نگران حکومت کو بھی اور کوئی اور طریقہ کار چالاکی کر کے اور نئی طریقے سے پرولانگ کیا گیا تو پھر بھی عمران خان صاحب اس کا پہلا بینیفیشری ہوگا, آخری بینیفیشری ہوگا, کیونکہ ساری قیمتیں بڑھیں گی. جیسے بڑھیں گی عمران خان صاحب نے کہہ دینا ہے کہ اگر یہ سارے معاملات اتنے اچھے تھے تو میرے جانے کے بعد تو ٹھیک ہو جاتے. عمران خان صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک تقریر کر کے 10 روپے ہٹا کے ایک بارودی سرنگ جو ہے بچھا دی ہے آنے والی سیاست کے لیے, اور جس نے اسے پاؤ رکھا اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ پاؤ رکھنے کے لیے یہ مصرح کو اپوزیشن والے خاطر خواہ نقصان ہوگا. باقی رہنا اللہ کا وما علینا البلاغ.